अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, पीडीएम के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त किन मराहल पे है इसका मैं अभी आपको जाके बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कल मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज़ शरीफ साहब ने कल सोशल मीडिया पर एक ख़िताब किया और उस ख़िताब के अंदर उन्होंने चंद अमूर का अहाता किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने ख़िताब के अंदर अपने रवायती अंदाज़ की बजाय एक तो मामूल से कम तवील ख़िताब किया और दूसरा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और आला इदारों यानी फ़ौज और उसके दीगर मातहत इदारों के बारे में लब कुशाई से गुरेज़ किया। इस पर उन्होंने कुछ ज़्यादा तनकीद नहीं की। कल उनकी गुफ्तगू का ज़्यादातर फोकस रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फ़ॉरेन फंडिंग केस और 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाला मुज़ाहरा। नवाज़ शरीफ के जो ख़िताब है उसके अहम नकात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इलेक्शन कमीशन क्यों घबरा रहा है, किस दबाव के तहत कार्रवाई नहीं कर रहा, वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से फ़ॉरेन फंडिंग केस 6.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद आज भी ज़ेर इल्तवा है, उसकी प्रॉपर्ली सुनवाई ही नहीं हो रही। उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केस आता है तो फटाफट लग भी जाता है, सुनवाइयाँ भी होती हैं और एहतसाब अदालत के ऊपर एक मॉनिटरिंग जज भी तैनात हो जाता है, नवाज़ शरीफ को सज़ाएँ भी मिल जाती हैं, नाहलियाँ भी हो जाती हैं, वज़ारत उज़्मा से बाहर भी निकल जाता है, जेल भी चला जाता है और इस कदर सब कुछ अमल इतनी तेज़ रफ्तारी से होता है कि मैं हैरान हूँ। लेकिन दूसरी जानिब जब लाडले की बारी आती है, जब सिलेक्टेड की बारी आती है, नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना था, तो एकदम चुप लग जाती है, कार्रवाई सुस्त हो जाती है, नामालूम रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं और नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि पीडीएम को इस मामले का नोटिस लेना पड़ता है और एहतजाज की कॉल देना पड़ती है और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को होश आता है और वो कार्रवाई का आगाज़ करता है। लेकिन उनके ख़िलाफ़ नहीं, उनके साथ उनको तो मामला चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें भी कहता है कि जनाब आप आएँ और पेश हों और अपनी रसीदें दें। तो मामला दोस्तों अभी तक जो है ना, जब से पनामा पेपर आए हैं मामला रसीदों का ही चल रहा है। लेकिन खैर, लोगों से उन्होंने अपील की, उन्होंने कहा कि अगर आप मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि नाअहलों से निजात मिले और मुल्क के अंदर हकीकी मानों के अंदर जमहूरियत बहाल हो, तो फिर आपको मंगल को इलेक्शन कमीशन के सामने होने वाले पीडीएम के धरने और एहतजाज के अंदर शिरकत करना पड़ेगी। दोस्तों, जो मौका नवाज़ शरीफ साहब ने अपने सोशल मीडिया पर ख़िताब के लिए चुना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे आपको चंद अगर हम ना सहाफ़त के अंदर अमूमन जब सूरत हाल वाज़ेह ना हो तो फिर हमें अमूमन जो लिंक्स हैं ना उनको आपस में जोड़ना पड़ता है, डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है ताकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो। उसमें गलती भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर ऐसा इम्कान कम पाया जाता है। और अगर हम कल के नवाज़ शरीफ साहब के ख़िताब और उसके बाद नून लीग के दीगर क़यादत के लबो लहजों पर गौर करें तो एक चीज़ सामने आती है कि यहाँ पर अब मामलात कुछ उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आकर नून लीग की क़यादत भी टाइट लिप्ड हो गई है। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसको तवील अरसा गुज़रने के बावजूद भी मुल्की सियासत और मुल्की निज़ाम हुकूमत के ऊपर एक ऐसी बरतरी, एक ऐसा गलबा, एक ऐसी डोमिनेंस हासिल है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सका। अगरचे ऐसा होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट गलबा इख्तियार कर ले हुकूमत के ऊपर और वो हुकूमत जिसे लोगों ने चुना हो। लेकिन चूँकि यहाँ पर वोट का मामला भी अमूमन क्वेश्चनेबल होता है, इलेक्शन का प्रोसेस भी क्वेश्चनेबल होता है, सियासी जमातों का बनना भी क्वेश्चनेबल होता है, सियासी जमातों का टूटना भी जो है वो क्वेश्चनेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के मोरों को ना सिर्फ तैयार करती है बल्कि सामने लाती है, उनको इलेक्शन लड़वाती है, उनको जितवाती है और उनको इक़्तिदार भी सौंपती है। और ये हमारी माजी की तारीख़ इस बात की गवाह है। अगर हम गौर करें, अगर हम देखें तो ये वाला चीज़ें तवात्तुर के साथ नज़र आती हैं और आईजीआई की मिसाल हमारे सामने है और आईजीआई बनाने वालों के एफिडेविट्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। क्या कार्रवाई हुई इस पर तो अब
بات کرنا بہت زیادہ ہی وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن یہ بات طے ہے اب چونکہ پی ڈی ایم نے ایک سٹانس لے لیا، پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ ہم نے سلیکٹڈ کے ساتھ ساتھ سلیکٹرز کو بھی گھر بھیجنا ہے۔ اب یہ ہونا بڑا مشکل بڑا ٹرکی سی جاب تھی، لیکن اس کے اوپر ایک رائے عامہ کو ڈیولپ کیا گیا۔ پی ڈی ایم کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو اثر انگیزی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کی اثرات پالیٹکس پہ کم ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی جو موومنٹ بنائی اور اٹھائی اس سے نہ صرف حکومت پر دباؤ آیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی دباؤ آیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، وہ آج یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ وہ جو ایک پیج تھا وہ اب کہیں ادھر ادھر ہو گیا، وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات شواہد سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم براڈ شیٹ کے معاملے کو دیکھیں، اگر ہم اس وقت فارن فنڈنگ کیس کے حوالے کو دیکھیں، اگر ہم اس وقت ملک کے اندر گورننس کی صورتحال کو دیکھیں، تو ہمیں یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اب سامنے آتی ہے کہ ون پیج کانسیپٹ از نو مور، یہ ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا جب ون پیج کانسیپٹ نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر رابطے ہیں، اس کے بعد پھر مذاکرات ہیں، اور اس کے بعد کچھ لو اور کچھ دو ہے۔ اور اس پروسیس کے اندر اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب پی ڈی ایم کے بھی رابطے، پی ڈی ایم سے مراد اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں تو دو جماعتیں ہی ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو بنیادی طور پر الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ ہیں، اور وہ ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان دونوں کے ساتھ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں، اور ان رابطوں کے اندر اب کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور اس پیش رفت کی وجہ سے اب دونوں جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں خاموشی اختیار کر چکی ہیں۔ میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کی مثال دی، نواز شریف صاحب نے خطاب کیا لیکن خاموش رہے۔ کل بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور یہ ضرور کہا کہ ہم نو کانفیڈنس بھی لے کے آئیں گے اور ہم عمران خان کو عدالتوں سے نااہل کروائیں گے۔ اور یہ وہی بات ہے جو میں نے کل اپنے ویلاگ میں کی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے جو آرٹیکل 62 63 کے اوپر ان کو چیلنج کیا جائے گا، ان کی اہلیت، اور ان کو اسی پیٹرن پر نااہل قرار دیا جائے گا، قرار دلوایا جائے گا جس کے اوپر نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، یعنی ایسٹس بیونڈ مینس۔ اور یہی وہ ایک ٹرکی جاب ہے جو اب مستقبل کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ اور اس ریفرنس کی تصدیق کل احسن اقبال صاحب نے رات کو ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر بھی کی کہ جناب ایک ریفرنس ہم تیار کر رہے ہیں، اور وہ ریفرنس ہے کہ عمران خان نے اپنی ایک جائیداد کو چھپایا اور اس کو الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے انتخابی گوشواروں کے اندر ظاہر نہیں کیا۔ یہ تو اس کا آ گیا ایک پہلو۔ آج سعد رفیق صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان سے جب پوچھا گیا، سیالکوٹ کے اندر وہ خواجہ آصف صاحب سے زارع یکجہتی کے لیے وہاں سے گئے تھے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کیا آپ کے ساتھ بات چیت اور کیا رول شول چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا یار اسٹیبلشمنٹ کی بات چھوڑیں، آپ کوئی اور بات کریں۔ تو کل شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک اور ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا، صحافی نے پوچھا کہ حکومت کیسے جائے گی اگر پی ڈی ایم استعفے نہیں دیتی اور نو کانفیڈنس بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ماضی کے اندر کبھی نو کانفیڈنس موومنٹ پاکستان کے اندر کامیاب ہوئی ہی نہیں، تو عمران خان کیسے جائیں گے؟ تو ان کا بڑا سیدھا سا جواب تھا، انہوں نے کہا جیسے آئے تھے ویسے جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو بات بڑی عجیب سی ہے، جیسے آئیں گے ویسے جائیں گے، لیکن اگر اس کو ہم ان ڈیپتھ اس پر غور کریں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو لائے تھے وہی بھجوائیں گے۔ اور عمران خان کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر بڑا مضبوط ہے کہ ان کو لایا کون تھا، اور اگر شاید خاقان عباسی نے چونکہ اسی پیرائے میں گفتگو کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو لے کے آئے تھے وہی ان کو گھر بھیجیں گے۔ یہاں تک تو ایک معاملہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اگر ہم ان تمام پوائنٹس کو، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بیک چینل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ان دونوں بڑی جماعتوں کو انگیج کر چکی ہے، اور وہ انگیجمنٹ ان کی اس لیول پر ہے کہ اب وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ معیار، باہمی اعتماد سازی کے معاملے پر جا رہی ہے، اور اس وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو توپوں کا رخ ہے وہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مریم نواز آج لاہور سے اسلام آباد چلی گئی۔ لاہور سے اسلام آباد جانا ان کا بڑا معنی خیز ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام آباد آپ کو پتہ ہے شہر اقتدار ہے، اور وہاں پر بھی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو اقتدار کی
راہداریاں ہیں وہاں پہ تو بڑی خاموشی ہے، لیکن ڈرائنگ روم پالیٹکس بڑے عروج پر ہے، اور مریم نواز بھی اسلام آباد جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ڈرائنگ روم پالیٹکس بھی ہوگی اور کچھ رابطے بھی ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا جا رہا ہے نون لیگ کے حلقوں میں، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اسلام آباد جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ منگل کو چونکہ الیکشن کمیشن کے باہر ایک مظاہرہ ہے، تو وہاں پر اس کی انہوں نے کچھ تیاریاں کرنی ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، کارکنوں سے ملنا ہے، پی ڈی ایم کی قیادت سے بھی ملاقات ہونی ہے، لیکن کارکنوں کو بھی انہوں نے متحرک کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ چلی گئی ہیں اسلام آباد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 3 دن، یعنی کہ اتوار، آج کا دن، پیر اور منگل، یہ اگلے 2 دن خاص طور پر پرٹیکولرلی پیر اور منگل اسلام آباد میں پولیٹیکل ہلچل کے لیے بہت اہم ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب بلاول بھٹو اس احتجاجی مظاہرے میں شریک نہیں ہوں گے تو یہ اور زیادہ امپورٹنس کا امپورٹنٹ صورتحال بن جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ سے بھی رابطے ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطے ہیں، تو میرا خیال ہے انہی رابطوں کے چکر کے اندر بلاول نے یہاں پر جانے سے گریز کیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید انہوں نے یہ والا فیصلہ کر کے غلط کیا ہے۔ ان کو اس امپورٹنٹ ایونٹ پہ موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کی پالیٹکس کرنی ہے، پاپولر پالیٹکس کرنی ہے، پاپولر نیریٹیوز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو پھر بلاول کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا، اور ان کا نہ ہونا یہاں پر پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔